رائے دینے کا حق سب کو ہونا چاہیے اپنے اپنے، بٹ یہ کہ آپ کسی کو نشانہ بنا کے ایک کسی محسوس بندے کو نہیں کرنا چاہیے ایسا، ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی بات گورنمنٹ کی، اس پہ تو بنتا ہے اس پہ کرنا چاہیے، وہ ہمارا حق ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو اریسٹ ہو جاتے ہیں بندے کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے، کیا یہ درست ہے؟ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو ان کو جو حق پہ ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو حق پہ نہیں ہوتا وہ سوشل میڈیا پہ لگائی جاتا ہے. چلیں، امید کرتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. امید تو کرتے ہیں بٹ ہوپس. تھینک یو میم. اچھے طریقے میں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اچھے الفاظ یوز کرنے چاہیے، کسی کو سیلف ہارم نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم گورنمنٹ پہ بھی کر رہے ہیں تو بالکل ان پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اچھے وے میں ہی کرنا چاہیے. پلس جو میں نے پہلے بولا، سیلف ہارم نہیں یوز کرنا چاہیے. اور پاکستان کا فیوچر آئی گیس اگر ہم ہاں کہتے جو دل میں آ رہا کہتے. بس اتنا ہی. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں. فیوچر صحیح ہے پاکستان کا، اگر اسی طرح چلتے رہے تو. جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، اور کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے، لیکن اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کے غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. اور جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اس کو بھی تحمل سے سننا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اور یہ بندے غائب کرنا اور اٹھانا اور پھر زبردستی معافی منگوانا، یہ بہت غلط بات ہے. ایک شہری کے طور پہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. صحیح ہے. جی. فیوچر کے بارے میں بتا دیں، ہمارے ملک کا فیوچر جو ہے وہ کیا اسٹیبل ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم جیسے مسائل نہیں دیکھیں گی؟ آنے والی نسلوں کی بات تو بہت دور کی ہے، ابھی تو ہم اپنا دیکھ لیں. اللہ کے سے امید ہے اللہ میاں بہتر کرے گا. اچھا گمان رکھنا چاہیے. چلیں. کہ آپ تنقید کریں، حکومت یہاں پہ غلط ہے اسے بتائیں، لیکن اس ٹائم جو ہماری حکومت چل رہی ہے سب کو پتہ کہ مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے. دوسری بات یہ کہ عوام کا حق ہے احتجاج کیا جائے، عوام کو احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا. نکلنے لاٹھی چارج ہو گیا، ایون فلسطین کے لیے نہیں نکلنے دیا جا رہا. ویسے کہنے کو ہمارا مسلمان ملک ہے، مسلمان ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی پاور بھی ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کو جو ہے فلسطین کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کا ملک، ہم لوگ دیکھیں کہاں پہ جا رہے ہیں. پاکستان میں اب تک کی جو ریشیو ہے، سینئر صحافی ہیں مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان کے مطابق 40 ارب باہر گیا ہے ڈالر. تو یہ اس طرح ڈالر جس طرح پاکستان میں باہر جا رہا ہے آ نہیں رہا، تو پاکستان کی جڑیں دن بدن کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے. پاکستان آنے والے وقت میں مزید ڈاؤن جا رہا ہے. افغانستان کتنے سال جنگ میں رہا ہے، وہ پاکستان سے آگے جا رہا ہے. بنگلہ دیش، ڈفرینٹ ملک ہیں وہ پاکستان سے جو نیچے تھے، پاکستان کی ریپوٹیشن سے بہت اچھی تھی، وہ نیچے جا رہی ہے. ہماری حکومت کو اس چیز پر سوچنا چاہیے. پہلے حکومت کو ملک میں کام کروانے کے بجائے جی ہم اب انڈر پاس بنوا رہے ہیں، ہم خوبصورتی پہ کام کر رہے ہیں، اس سب کام کرنے سے پہلے معاشی جو کام ہے ان پہ وہ دھیان دینا چاہیے. ہماری معیشت کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس طرح کے ملک میں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ باہر سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، باہر سے ڈالر آئے، بجائے حکومت جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرنے کے اس طرح کا عوام سے بیہیو کرتی ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو کے باہر جا رہے ہیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے. اور دوسرا، عوام جس کو چاہتی ہے اس کو لایا جائے، میڈیا آزاد کیا جائے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر میڈیا سارا خریدا ہوا، گودی میڈیا اسے کہہ لیں حکومت کا ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈلی ہماری عدالتیں، مطلب پہلے پتہ ہوتا ہے اچھا فلاں کی حکومت ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور بس جو اپوزیشن میں فیصلہ ہمیشہ اس کے آلموسٹ خلاف ہی آتا ہے. اور پاکستان کی عوام جسے منتخب کرتی ہے اس حکمران کو آنے دیا جائے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. جب عوام کا اعتماد ہوگا حکومت پہ تو ہی ملک آگے بڑھتا ہے، تو ہی عوام انویسٹمنٹ کرتی ہے. ایران کی ریسنٹلی دیکھ لیں جنگ ہوئی ہے، کتنی شدید جنگ ہوئی ہے. ان کی لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ تھی، ایک ساتھ ہی 60 سے 70 لوگ مر گئے ہیں. دوبارہ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. رجیم چینج ایزیلی ہو سکتا تھا لیکن عوام حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، تو ان لوگوں نے فوراً جو ہے نئی لیڈرشپ بھی آ گئی، ان کے ریپلیس بھی کر لیے لوگوں کو بھائی کس کے ساتھ. اور 24 گھنٹے کے اندر دیکھتے اتنی پابندیوں کے باوجود ترقی کرے. تو جو حکومت ہے اس پہ عوام کو ٹرسٹ ہے، حکومت عوام کو جواب دے، ان کی عدالتیں آزاد ہیں، میڈیا آزاد ہے. تو اگر پاکستان میں ان سب اقدامات کو کیا جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. نہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان دیوالیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے حالات ہے. ہر انسان کی نا اپنی ایک پسند ہے. ایک آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں، کس پولیٹیشین کو لائک نہیں کرتے، ایک ہی چیز ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ اگر ہم دیکھیں اس
اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ تھی, ٹھیک ہے, تو ہم ہارش لائن بھی یوز کیے بغیر بھی ہم ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ مریم نواز جو ہے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن کسی جگہ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں جہاں تو وہ بالکل بیان نہیں ہے. سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں, نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, لیکن یہ چیزیں غلط جو بھی ہیں. ایز اے سٹیزن, ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمارا اگر کوئی مطالبہ ہے تو ہم ان سے اچھے طریقے سے بھی ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یار اس چیز پہ آپ دھیان دیں. لائک جس طرح ابھی ریسنٹلی فیول کی پرائس بڑھی ہے, تو دیکھیں جب آج اس پہ اگر عمران خان کے دور میں تو 150 روپیز لیٹر تھا, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے 300 ہو گیا.